عورت ہو تو ایسی جو اس شخص سے پہلے کوئی اور اس سے ملا نہ ہو۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ جنات بھی بعض ناکارہ عورتوں کے ساتھ ہم بستریاں کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جنتی عورتیں کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یاقوت بڑی چیز ہے، تو منصور نے کہا کہ یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں کہ یہ پوری ٹوکری ہیرو کے لے جاؤ، یہ یاقوت دلا دو۔ وہی کأنہن الیاقوت، یاقوت سرخ تکسر نخشتت کسرس بنا کانداریدہ، والمرجان، اور مونگی اس کی کٹنگ بہت طریقے سے ہوتی ہے۔ تو خاتون کی دو صفتیں، ایک حسن اور دوسرا اعضاء میں تناسب۔ عورت ہے لیکن گٹھی ہے۔ ایک طالب علم کی شادی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت چھوٹی ہے، جب دبا لیتا ہوں ادھر پہنچ جاتی ہے۔ پیچھے سے زور مار کے وہاں پلٹو ہوئی یار، خدا ہے بات۔ اور اگر عورت زیادہ لمبی چھوڑی ہو اور مرد اتنا نہ ہو تو بھی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ تناسب جب نہیں ہوگا توالد نہیں ہوگا۔ ایک عالم نے شادی کی تھی لمبی چھوڑی عورت، اولاد نہیں ہوئی۔ میں اس کو روزانہ کہتا تھا کہ سانچے میں فرق ہے۔ مجھے کہتے تھے ایسے بکواس کرتے ہو یہ ہو۔ میں نے کہا یہ قیمتی باتیں ہیں، تیری عقل نہیں۔ خدا کی قسم دوسری شادی کر لی، بچے شروع ہو گئے۔ اور کیا؟ وافق عمرہ عمرہا میں یہ بات بھی شامل ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، جنتی عورتیں کیا ہے؟ یاقوت و مرجان ہے۔ اب منصور نہ یاقوت تمہیں دکھاتا ہے نہ مرجان، تو انتظار کرو جب جنت چلے جائیں گے وہی دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی ہمارا یؤمنون بالغیب ہے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ چاہیے تھا کہ اس موقع پر وہ یاقوت کے اور مرجان کے ڈبے کھول لیتے اور یہیں سے تمام لوگوں کو دکھا دے، اور وہاں سے بیویوں کے ہاں بیچتے کہ خواتین ہماری بہنوں کو بھی دکھاؤ۔ چٹپٹے تو وہ سن ہی رہی ہے، یہ بھی دیکھ لیتے۔ لیکن تفسیر والوں ایک چیز سمجھو کہ پہلے فرمایا کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوگی، یہ تمام حسن کی جڑ ہے، عفت اور پاک دامنی۔ اگر عفیف اور پاک دامن نہیں ہے تو بازاری عورت فلموں میں اور تھیٹروں میں ناچنے والیوں کا حسن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اتنی اچھی عورتیں کیوں مل رہی ہے ایسی خوبصورت؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر بہترین شکل میں۔ بھئی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ بھی کوشش کریں، انسان ہے آپ، کہ میں خوب بڑھ کر احسان کروں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس نے اخلاص کی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ پہلے احسان سے مراد ہے العبادت المخلصہ، اور دوسرے احسان سے مراد ہے نعم الجنہ، جنت کی نعمت ہے۔ تیسری تفسیر جو حدیث کے عین مطابق ہے اور روح المعانی میں اس میں مرفوع روایت موجود ہے کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ، نہیں ہے توحید کا صلہ مگر جنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغات کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ،
دونوں باغ ہرے بھرے سیاہ ہوں گے۔ درختوں کو جب وقت پر پانی ملے، دیر تک ملے، خوب ملے، اور وہ روب ترقی اور زرخیز ہو جائے تو دور سے نظر آئے گا جیسے سیاہ بڑ ہے، جیسے سیاہ جھنڈ ہے۔ طالب علم جب چھٹیوں میں گھر چلے جاتے ہیں، ماں کے ہاتھ کی گرم نرم روٹی کھا لے، بعد میں جب آتے گورا طالب کالا نظر آتا ہے، یہ سیاہی ترقی کی ہے۔ تکشن بڑی لرنا توخ کاری ولی اوبیڈی ریور کری مدہامتا، یہ دونوں باغات کیسے ہیں؟ مدہامتا، ایسو داوانے من الرئی۔ حدیث میں اس کا ترجمہ آیا، ایسو داوانے من الرئی، دونوں سیاہ ہو چکے ہیں زیادہ سیرابی کی وجہ سے۔ یا رب نصیب فرما۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جو پانی اوپر پھینکتے ہوں گے، ان دونوں میں دو چشمے جن کا پانی ابل رہا ہو، نضاختان، بعض علاقوں میں ایسے چشمے ہیں کہ پریشر سے پانی اوپر آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں پھل ہوں گے ہر طرح کے، وَنَخْلٌ اور کھجوریں، وَرُمَّانٌ اور انار۔ امام اعظم نے استدلال کیا ہے سورۃ رحمان سے کہ کھجور عجم میں رزق نہیں ہے، فواکہ ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں رزق نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے کھجور کھائی تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ کھجور رزق ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں تو دو چار کھائے جاتے ہیں، ہاں عربوں کے ہاں بے شک رزق ہے۔ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں، کل کائنات کے لیے، اس لیے ابو حنیفہ کا استدلال کو کتاب اللہ میں نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا سمجھتا ہے جیسے امام اعظم کے علاوہ صحابہ کے بعد کسی نے قرآن سمجھے ہی نہیں، جیسے اس شخص نے سمجھا ہے۔ مرد مومن، مرد آغنی، مرد میدان، امام ابو حنیفہ النعمان، مرد مومن، مرد آغنی، مرد فولادی، مرد میدان، امام ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام ابو حنیفہ سے فقہی وابستگی عطا فرمائی۔ لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ۔ کس شان سے عبد المبارک نے اپنے استاذ کی منقبت کی۔ فیہما فاکہہ، ان دونوں جنتوں میں پھل ہوں گے، ونخل اور کھجوریں، ورمان اور انار۔ انار ہر ملک کے علیحدہ ہے، بعض ملک کے انار بہت قیمتی ہے، کہتے ایک انار اور 100 بیمار، یعنی ایک انار اگر واقعی انار ہے اور اس کے دانے 100 بیماروں میں تقسیم کیے جائے سب کو آرام ملے گا۔ خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے اور انار کے 500 فوائد لکھے، اور لکھا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ جب دنیا میں انار ملتا ہے تو لوگ مرتے کیسے۔ خوشحال خان خٹک کی رائے یہ ہے کہ انار میں موت کا بھی علاج ہے۔ اطباء و حکماء کہتے اس سے معدہ صاف رہتا ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو بیماریاں دور رہتی ہیں۔
مادہ عیش آدمی سے کم است، انسان کی زندگی کا مرکز تو پیٹ ہے، مادہ عیش آدمی سے کم است، تاب تدریج می روت غم است، جب تک معدہ صاف ستھرا پرواہ کیا ہے کسی مرض۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ظہر الفساد فی البر والبحر، کبوتروں میں وہ لڑائیاں ہیں کہ بس ایک کلاشنکوف کی دے رہے، اور باہر سے آئے اور جنہوں نے پہلے گھر بنایا ان کا گھر توڑ دیا، انڈے پھینک کے گھونسلہ برباد کیا، ظلم سے تھا، جہاں دیکھو بش نظر آئے گا۔ فیہن، ان جنتوں میں، خیرات، خوبصورت عورتیں، حسان اور نیک سیرت۔ کیسے مختصر کلام کر لیا، جنت میں جو عورتیں ملے گی وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور، یہ جنت کی حوریں ہیں، مقصورات، ڈکی ہوئی ہیں، فی الخیام، خیموں میں، یہ نہیں کہ طارق روڈ اور نرسری روڈ مارکیٹوں میں کھڑی ہے دکانداروں کے ساتھ، فرمایا عورت تو ایسی ہو جو گھر میں رہے، جو اپنے پردے میں ہو، یہ حوریں ہیں، یہ ڈکی ہوئی ہوں گی خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو ان سے پہلے کسی انس نے نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، متکئین علی رفرف خضر، یہ جنتی ٹیک لگائیں گے ریشم ہرے بھرے پر، وَعَبْقَرِيِّ الْحِسَانِ، اور دبیز ریشم پر بھی بہت خوبصورت۔ معلوم ہوا کہ تکیہ بھی حسین جمیل ہونا چاہیے، اور گرمی کے موسم میں پتلے تکیے اور سردی کے موسم میں دبیز تکیے اچھے لگتے ہیں۔ عبقری مضبوط کو کہتے ہیں، مضبوط ڈبل۔ مولانا انور شاہ نے لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق، کانا عبقری، عبقری عالم، سبحان اللہ۔ اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب حضرت بنوری کی وفات پر مضمون میں لکھتے ہیں، آپ کی عبقری شخصیت سے علماء عرب و عجم ایک جیسے متاثر تھے۔ عبقری، متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے باریک ہرے ریشم کے تکیوں پر، وَعَبْقَرِيٍّ، اور دبیز ریشم کے، حسان بہت عمدہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، برکتوں والے ہیں جس کا نام تیرے رب کا جو عزت و احترام کے اہل ہے، جو طاقت اور احسان والے ہیں، طاقت و احسان والے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کا یہی دعویٰ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔